کے اندر فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. لوط علیہ السلام بھی کیا تھے؟ رسولوں میں سے تھے. اذکر، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والے اور اس کے اہل کو ہم نے عذاب سے بچایا اجمعین. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بہت خطرناک عورت تھی. وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ رہتی تو تھی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں الٹے سیدھے قوم کے سامنے بیانات کیا کرتی تھی. اس لیے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا الا عجوزا، مگر وہ بوڑھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی فی الغابرین، یعنی عذاب میں مبتلا رہے گی. الباقین فی العذاب، یعنی عذاب میں وہ باقی رہ جائیں گے. تمام کے تمام لوگ آ جاؤ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ان کی وہ قوم جو ان کی اتباع نہیں کرتے تھے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. اور آپ سبھی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر اور ان کے قوم کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر لواطات کرنے کی وجہ سے عذاب ہے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے گناہوں کو عام مت کرو میرے دوستو. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہمارے پاس دولت اور عشرت اور سب کچھ ہو، دن کو رات بنا سکتے ہیں، رات کو دن بنا سکتے ہیں، دن کو رات بنا سکتے ہیں، رات کو دن بنا سکتے ہیں. ہر طرف فینس وغیرہ کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آئے گا اللہ کے عذاب تو معلوم پڑ جائے گا جو کس کی قدرت دنیا میں چلتی ہے، کس کی قدرت دنیا میں چلتی ہے. وہی ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا. ثم دمرنا الآخرین، فرماتے ہیں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے قوم کو بتا دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا کل صبح عذاب آنے والی ہے، لہذا تم لوگ وہاں سے نکل جاؤ. ہم نے حکم دے دیا. اور اس کے بعد جو آخر میں بچے لوگ تھے اس قوم کے اندر ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکنا الآخرین کفار قومہ، کفار کو، اس کے قوم کے کفار کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب مکہ والوں کو کہتے ہیں، دنیا والوں کو اللہ رب العزت اس سے عبرت لینے کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اور تم لوگ اس کے اوپر گزرتے ہو، یعنی تم سفر کرتے ہو تو اس کے راہوں کے اوپر گزرتے ہو. سمجھ ماری؟ اے علی آثارہم، ان کے قدموں کے اوپر، ان کے راہوں پر جو وہاں رہا کرتے تھے ان کے اوپر گزرتے ہو. ومنازلہم، اور ان کے گھروں پر گزرتے ہو. فی اسفارکم، تمہارے سفروں میں جب تم سفر کرنے کے لیے جاتے ہو تو ان کی تمہارے عقاب، ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا تم اپنے آنکھوں میں دیکھتے ہو، ان کے راہوں میں گھومتے ہو. یاد رکھو کبھی صبح کے وقت گھومتے ہو، کبھی شام کے وقت گھومتے ہو. مصبحین ای وقت الصبح، ای وقت الصبح، یعنی بالنہار، یعنی دن کے وقت گھومتے ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وباللیل، اور رات کے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تم اس کے جگہ میں بھی جاتے ہو، اس کے جگہ میں گھومتے بھی ہو، صبح بھی گھومتے، شام میں بھی گھومتے. کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رب العزت واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. یا اہل مکہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے مکہ محل بہم فتتعبرون، کیا تم لوگ اس کے ذریعے عبرت نہیں لیتے ہو؟ عبرت لینا چاہیے. واقعات سے کیا لینا چاہیے بھائی؟ عبرت لینا چاہیے. وَإِنَّ یونس لمن المرسلین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام بھی مرسلین یعنی رسولوں میں سے تھے. ان کو بھی اللہ رب العزت نے نبی بنائے تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے نبی بنائے تھے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا ہے. واقعہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جب 950 سال، حضرت نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعائیں کی، لیکن قوم کے لیے جب بد دعائیں کی تو بد دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے بد دعا قبول نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تھوڑا تاخیر کر دیا مصلحت کے اعتبار سے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن حضرت یہ یونس علیہ السلام قوم سے بھاگا، اپنے قوم کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور کہاں؟ کشتی پر سوار ہو گیا. ندی تھا سامنے، کوئی کشتی پر سوار ہو گیا اور کشتی بھی ندی میں چلنے لگی اور جا کر بیچ میں وہ کشتی رک گئی. تو لوگوں کا یہ کہنا تھا، اس وقت کا زمانے کا یہ کہنا تھا، وہ لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا، اگر کوئی غلام اپنے آقا کو بغیر بول کے آئے، اپنے آقا کو
بغیر بول کے آئے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ کشتی رک جاتی, کدھر بھی نہیں جاتی. اللہ رب العزت کے حکم سے یہ ہوتا ہے. تو اس کشتی میں سوار ہونے والے نے کہا کہ یہاں کوئی غلام ہوگا جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں, یہاں کوئی غلام ہوگا جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں. چنانچہ کون سا غلام ہے, کون غلام ہے؟ تو قرآن اندازی کر دیا گیا, یعنی جو غلام ہوگا اس کا نام آئے گا. چنانچہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو حضرت یونس علیہ السلام یا تو خود یعنی کشتی سے باہر آ گئے یا پھر ان کو ڈال دیا گیا پانی کے اندر. سمجھ ماری بات؟ دو بات ہوئی. پھر پانی کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کو مچھلی کے پیٹ, مچھلی نے کیا کیا بھائی, نگل لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام اپنے جو دعا ہے, دعا یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر یہ کثرت سے نہ پڑتا تو خدا کی قسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ کثرت سے نہ پڑتا تو تا قیامت تک یہی مچھلی کا پیٹ اس کا قبر ہوتا. حضرت یونس علیہ السلام کے وہی فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, حضرت یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اذا ابق الى الفلق مشحون, جب وہ کشتی کے طرف بھاگا, یعنی سفینہ اسے کہتے ہیں, سفینہ یعنی کشتی کے طرف بھاگا. حین غاضب قومہ, یعنی جب وہ اپنے قوم کے اوپر گیا غصہ ہو کر بھاگا. لما لم ينزل بهم العذاب, جب اللہ رب العزت کی عذاب ان کے اوپر نہیں آیا. الذي وعدهم به, حضرت یونس علیہ السلام جس کے بارے میں اپنے قوم کو وعدہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے عذاب آئے گا, جب وہ عذاب نہیں آیا تو شرم کے مارے میں یا کچھ بھی بھاگا اپنے قوم سے. فرقب السفینہ, سفینہ پر سوار ہو گیا. ووقفت فی البحر, اور یہ جو سفینہ تھا یہ بحر یعنی سمندر کے بیچوں بیچ میں جا کر کھڑی ہو گئی. فقال الملاحون, یعنی جو اس کے ارد گرد تھے, وہاں جو لوگ تھے, فرماتے عبدن اباق من سیدی, کوئی بندہ ایسا ہے, عبدن اباق, کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں, کوئی بندہ ایسا ہے. چنانچہ قرآن اندازی کیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آئے. تظہر القرآ, تو قرآن میں کیا ہوگا بھائی, حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. فرماتے ہیں فساہم ای قارع اہل السفینہ, یعنی اہل سفینہ نے قرآن اندازی کی. فکان من المدحضین, تو فرماتے ہیں وہ مغلوبین میں سے ہو گیا. یعنی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے قرآن اندازی میں نام آ گیا. فَأَلْقُوهُ فِي الْبَحْرِ, تو اسے زمین یعنی بحر کے اندر, سمندر کے اندر ڈال دیا. جب سمندر کے اندر ڈال دیا فَأَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ, تو حوت نے اس کی اتباع کی, یعنی حوت بولے تو مچھلی نے اس کی اتباع کی. وَهُوَ الْمُلِيمُ, اور اس کی اتباع کی, اور مچھلی اتباع کی, اس کو نگل لیا. کیا لیا بھائی, نگل لیا. اے آت بما یلام علیہ من ذہابہ الی البحر ورکوبہ السفینہ بلا اذن من ربہ, یعنی وہ آئے تھے یہاں پر یعنی بحر کے اندر, اور بحر میں سفینہ یعنی کشتی کے اوپر سوار ہوا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے اس کا کیا نہیں دیا تھا بھائی, اجازت نہیں دی تھی. تو اللہ رب العزت کے اجازت کے بنا ہی آ گئے. اس لیے رب العالمین کی اجازت کے بنا مت کام کیا کرو. رب العالمین نے جو اجازت دی ہے اس کے اعتبار چلو. اللہ رب العزت نے فرمایا شراب مت پیو تو مت پیو, اگر پیو گے تو نبی کا دیکھو کیا حال ہوا ہے. فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ یونس علیہ السلام اگر زیادہ تسبیح نہ کرتے, اور وہ تسبیح کیا ہے, الذاکرین بقولہ کثیرا فی بطن الحوت, یعنی زیادہ سے کثرت سے تسبیح بیان کرنا, کس کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر. وہ کیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے رب العالمین تو ہی معبود ہے, میں ہی ظالموں میں سے, میں نے ہی قصور کیا ہے. بہت پڑھا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایسا نہ کرتا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, فرماتے ہیں اگر ایسا نہ کرتا, تسبیح نہ بیان کرتا, تو یاد رکھو تا قیامت تلک وہ اسی کے پیٹ میں رہتا, قیامت کے دن اسے اٹھایا جاتا. لَصَارَ بَطْنُ الْحُوتِ قَبْرُهُ, فرماتے ہیں کہ اس کے
یعنی مچھلی کے پیٹ اس کا قبر ہو جاتا، لہو یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کے لیے مچھلی کا پیٹ ہی قبر رہتا۔ فرماتے اب اللہ رب العزت نے کیا کیا، مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے کس کو اگال، کس کو نگل، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل۔ تو فرماتے فَنَبَذْنَاهُ، تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ فرماتے القیناہ، اسے نکال دیا یا اسے نکال دیا، من بطن الحوت، مچھلی کے پیٹ سے۔ اور کہاں نکالا؟ ساحلوں کے اندر، ساحل سے نکالا، یعنی ساحل میں جا کر نکالا۔ سمندر کے بیچ بیچ میں نکالتے تو حضرت یونس علیہ السلام کمزور ہو چکے تھے۔ آپ لوگوں کو باخوبی معلوم ہے جب انڈے سے چوزا نکلتا ہے نا تو کس طرح بغیر بال کے ہوتے ہیں، بغیر بال کے ہوتا نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام یہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد اس کی گرمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بچا کے رکھے تھے۔ اللہ رب العزت موت حیات کا مالک ہے، لیکن اس کی گرمی کی وجہ سے کیا بھائی، اس کی گرمی کی وجہ سے پورے کے پورے بال وغیرہ جسم کے چھال میں یا پھر جسم کے چمڑے وغیرہ میں داغ آ گیا تھا، خراش ہو چکی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل میں جا کر اسے ساحل میں جا کر اسے نکال ڈالو اپنے پیٹ سے۔ چنانچہ ساحل میں گیا اور اسے نکال دیا۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن تھا کس کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر؟ دیکھو جلالین شریف کے اندر کیا فرماتے ہیں، من یومہ، ایک دن تھا، او بعد ثلاث، یا 3 دن کے بعد نکالا، او 7 ایام، یا پھر کتنے دن بھائی، 7 دن کے بعد نکالا، او 20 یا 20 دن کے بعد، او 40 یا 40 دن کے بعد۔ اتنے سارے کون ہیں یہاں پر؟ وہ سقیم، اور وہ کمزور، بیمار ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے بھائی؟ کمزور ہو گئے تھے، علیم، کمزور ہو گئے تھے، جیسے کالفرخ الممعود، جیسے کہ ننھے منھے بچے نکلتے ہیں نا، پورا کمزور ہو جاتا ہے، انڈے وغیرہ سے بچے وغیرہ نکلتے ہیں تو پورا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر جب خراش آ گیا، تھوڑا خراب ہو گیا تھا ادھر ادھر، اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں اللہ رب العزت نے ایک کدو کے پیڑ یا پھر کدو ہی کہو، اس طرح کا کوئی پیڑ اللہ رب العزت نے کیا کیا، اگایا، بیلدار کے پیڑ۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنَ الْيَقْطِينِ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے وہاں ایک شجر، فرمایا یہ شجر یعنی درخت اگایا۔ فرماتے وہ سایہ دار ہوتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام اس سے لگایا بھی کرتے تھے۔ اور ایک اونٹنی تھی یا پھر ایک بیل تھا، ایک وہو یسابق، ایک بیل تھا جو دوسرے بیلوں کے برخلاف تھا، علی خلاف عادتی، جو خلاف عادت دوسرے بیل کے، علی القرع فی القرع، یعنی دوسرے بیل کے وغیرہ تھا۔ اور معجزہ یہ تھا ان کے لیے کہ ہر دن صبح و شام وہ خود آتی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلے جاتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت یونس علیہ السلام کو کیا پلا کر چلے جاتے بھائی؟ دودھ پلا کر چلے جاتے۔ تو رب کی ناراضگی بہت بڑی ہے، جو کچھ کرنا ہے رب سے پوچھ کر کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایسا کیا کہ کل وہی آئے گا، میں بتا دوں گا کہ کیا چیز ہونے والا ہے، چنانچہ وہی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو وہی نہیں آئے تھے، 15 دن یا اس سے بھی زائد دن بند ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میں آرڈر دوں گا اسی کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا پڑے گا۔